السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 111 تا 120۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا مگر ستانا زبان سے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ دیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ ذلک بأنہم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ماری گئی ان پر ذلت جہاں دیکھے جائیں سوائے دست آویز اللہ کے اور دست آویز لوگوں کے، اور کمایا انہوں نے غصہ اللہ کا، اور لازم کر دی گئی ان کے اوپر حاجت مندی، یہ اس واسطے کہ وہ انکار کرتے رہے ہیں اللہ کی آیتوں سے اور قتل کرتے رہے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق، یہ اس واسطے کہ نافرمانی کی انہوں نے اور حد سے نکل گئے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ وہ سب برابر نہیں اہل کتاب میں، ایک فرقہ ہے سیدھی راہ پر، پڑھتے ہیں آیتیں اللہ کی راتوں کے وقت اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات اولئک من الصالحین۔ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور حکم کرتے ہیں اچھی بات کا اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے، اور دوڑتے ہیں نیک کاموں پر، اور وہی لوگ نیک بخت ہیں۔ وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ اور جو کچھ کریں گے وہ لوگ نیک کام، اس کی ہرگز ناقدری نہ ہوگی، اور اللہ کو خبر ہے پرہیزگاروں کی۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو کافر ہیں ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ اولاد اللہ کے آگے کچھ، اور وہی لوگ رہنے والے ہیں آگ میں ہمیشہ، وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس
دنیا کی زندگی میں اس کی مثال جیسے ایک ہوا کہ اس میں ہو پالا جا لگی کھیتی کو اس قوم کی کہ انہوں نے اپنے حق میں برا کیا تھا، پھر اس کو نابود کر گئی، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم قد اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ بھیدی کسی کو اپنوں کے سوا، وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں، ان کی خوشی ہے تم جس قدر تکلیف میں رہو، نکل پڑتی ہے دشمنی ان کی زبان سے، اور جو کچھ مخفی ہے ان کے جی میں وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ ہم نے بتا دیے تم کو پتے اگر تم کو عقل ہے۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الأنامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ سن لو تم لوگ ان کے دوست ہو اور وہ تمہارے دوست نہیں، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو، اور جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے، تو کہہ مرو تم اپنے غصے میں، اللہ کو خوب معلوم ہے دلوں کی باتیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تم کو ملے کچھ بھلائی تو بری لگتی ہے ان کو، اور اگر تم پر پہنچے کوئی برائی تو خوش ہوں اس سے، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو کچھ نہ بگڑے گا تمہارا ان کے فریب سے، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے۔ لن یضرکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا مگر ستانا زبان سے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ دیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ پچھلی آیتوں میں اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی اور ان کو دینی ضرر پہنچانے کی تدبیریں کرنا مذکور تھا۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے دنیاوی ضرر کی تدبیریں کرنے کا ذکر ہے۔ یہ قرآن کی پیشین گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ اہل کتاب زمانہ نبوت میں کسی موقع پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جو کہ بقرینہ مقام اس مضمون کے خاص مخاطب ہیں، غالب نہ آ سکے، خصوصاً یہود جن کے قبائل خصوصیت سے اس جگہ مذکور ہیں، جس میں وہ حصہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپس میں تفرقہ ڈالنے کی کارروائی کا بھی ہے۔ انجام یہ ہوا کہ یہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے، بعض پر جزیہ لگایا گیا، بعض مقتول ہوئے، بعض جلا وطن کیے گئے۔ آیت آئندہ میں اسی مضمون کا تکملہ ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ ذلک بأنہم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ماری گئی ان پر ذلت جہاں دیکھے جائیں،
سوائے دست آویز اللہ کے اور دست آویز لوگوں کے، اور کمایا انہوں نے غصہ اللہ کا، اور لازم کر دی گئی ان کے اوپر حاجت مندی، یہ اس واسطے کہ وہ انکار کرتے رہے ہیں اللہ کی آیتوں سے اور قتل کرتے رہے ہیں پیغمبروں کو ناحق، یہ اس واسطے کہ نافرمانی کی انہوں نے اور حد سے نکل گئے۔ یہ بحث سورہ بقرہ کی آیت میں تفصیل سے گزر چکی ہے، جس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ سورہ آیت آل عمران میں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس کے استثناء کی تحقیق وہاں گزر چکی ہے، اس کو معارف القرآن میں صفحہ نمبر 97 یا 98 میں دیکھ لیا جائے۔ اتنی بات یہاں مقرر قابل ذکر ہے کہ کشف کی تفسیر کے مطابق استثناء کو متصل قرار دے کر معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہود پر ذلت و خواری لگی ہی رہے گی، مگر صرف 2 صورتوں میں وہ اس ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ ایک اللہ کا عہد، مثلاً نابالغ بچہ یا عورت ہونے کی بنا پر بحکم خداوندی وہ قتل وغیرہ سے مامون ہے۔ دوسرے بحبل من الناس، یعنی لوگوں سے معاہدہ صلح کی بنا پر ان کی ذلت و خواری کا ظہور نہ ہو۔ اس جگہ الفاظ قرآن بحبل من الناس ہیں جو مومن و کافر سب کو شامل ہیں۔ اس میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں سے معاہدہ صلح کر کے بے فکر ہو جائیں، اور یہ بھی متحمل ہے کہ دوسری غیر مسلم طاقتوں سے معاہدہ صلح کر کے محفوظ ہو جائیں، جیسا کہ حکومت اسرائیل کی موجودہ صورت ہے کہ کسی صاحب بصیرت پر مخفی نہیں۔ اسرائیل کی حکومت در حقیقت اہل یورپ کی ایک مشترکہ چھاؤنی سے زیادہ نہیں۔ اس کی جو کچھ قوت نظر آتی ہے وہ سب غیروں کے بلبوتے پر ہے۔ اگر امریکہ، برطانیہ، روس وغیرہ آج اس پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو وہ ایک دن اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ سب برابر نہیں اہل کتاب میں، ایک فرقہ ہے سیدھی راہ پر، پڑھتے ہیں آیتیں اللہ کی راتوں کے وقت اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور حکم کرتے ہیں اچھی بات کا اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے، اور دوڑتے ہیں نیک کاموں پر، اور وہی لوگ نیک بخت ہیں۔ وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین، اور جو کچھ کریں گے وہ لوگ نیک کام اس کی ہرگز نہ قدر ہوگی، اور اللہ کو خبر ہے پرہیزگاروں کی۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جو کافر ہیں ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ اولاد اللہ کے آگے کچھ، اور وہی لوگ رہنے والے ہیں آگ میں، دوزخ کی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اس کی مثال جیسے ایک ہوا کہ اس میں ہو پالا جا لگے کھیتی کو اس قوم کی کہ انہوں نے اپنے حق میں برا کیا تھا، پھر اس کو نابود کر گئی، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔
اوپر اہل کتاب کے متعلق بیان ہوا تھا کہ ان میں کچھ لوگ مسلمان بھی ہیں اور زیادہ کافر ہیں۔ یہ اہل کتاب سب برابر نہیں، بلکہ انہی اہل کتاب میں ایک جماعت وہ بھی ہے جو دین حق پر قائم ہے اور اللہ کی آیتیں یعنی قرآن پاک اوقات شب میں پڑھتے ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت والے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور دوسروں کو نیک کام بتلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے نزدیک شائستہ لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور یہ لوگ جو نیک کام کریں گے اس کے ثواب سے محروم نہ کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو خوب جانتے ہیں، اور یہ لوگ چونکہ اہل تقوی ہیں تو حسب وعدہ جزا کے مستحق ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں ہرگز ان کے کام نہ آئیں گے ان کے مال اور نہ اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں ذرا بھی، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی نجات نہ ہوگی۔ وہ کفار جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگانی میں، اس کی حالت برباد ضائع ہونے میں اس حالت کی مثل ہے کہ ایک ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو یعنی پالا ہو، اور وہ لگ جائے ایسے لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے بددینی سے اپنا نقصان کر رکھا ہو، پس وہ ہوا اس کھیتی کو برباد کر ڈالے۔ اسی طرح ان لوگوں کا خرچ کرنا آخرت میں سب ضائع ہے، اور اس ضائع کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود کفر کے ارتکاب سے جو کہ معنی قبول ہے اپنے آپ کو ضرر پہنچا رہے تھے۔ نہ وہ کفر کرتے نہ ان کے سب نفقات ضائع ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ بھیدی کسی کو اپنوں کے سوا، وہ کمی نہیں کرتے، تمہاری خرابی میں ان کی خوشی ہے، تم جس قدر تکلیف میں رہو نکل پڑتی ہے دشمنی ان کے زبان سے، اور جو کچھ مخفی ہے ان کے جی میں وہ اس سے بہت زیادہ ہے، ہم نے بتا دیے تم کو پتے اگر تم کو عقل ہے۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم تؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا علیکم الأنامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ سن لو تم لوگ ان کے دوست ہو اور وہ تمہارے دوست نہیں، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو، اور جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے، تو کیا مرو تم اپنے غصے میں، اللہ کو خوب معلوم ہیں دلوں کی باتیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تم کو ملے کچھ بھلائی تو بری لگتی ہے ان کو، اور اگر تم پر پہنچے کوئی برائی تو خوش ہوں اس سے، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو کچھ نہ بگڑے گا تمہارا ان کے فریب سے، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگوں کی قدیم زمانے سے دوستی چلی آتی تھی۔ انفرادی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد ان کے افراد سے دوستانہ تعلق رکھتے تھے،
اور قبائلی حیثیت سے بھی یہ اور یہود ایک دوسرے کے ہمسائے اور حلیف تھے۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ پرانے تعلقات نبھاتے رہے اور ان کے افراد اپنے سابق یہودی دوستوں سے اسی محبت و خلوص کے ساتھ ملتے رہے، لیکن یہودیوں کو حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے جو عداوت تھی، اسی کی بنا پر وہ کسی ایسے شخص سے مخلصانہ محبت رکھنے کے لیے تیار نہ تھے جو اس دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو گیا ہو۔ انہوں نے انصار کے ساتھ ظاہر میں تو وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے، مگر دل میں اب وہ ان کے دشمن ہو چکے تھے اور اسی ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی جماعت میں اندرونی فتنہ و فساد برپا کر دیں اور ان کے جماعتی راز معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کے اس منافقانہ روش سے مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ہدایت فرما رہے ہیں اور ایک نہایت اہم ضابطہ بیان فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے ایمان والو، اپنے مسلمانوں کے علاوہ کسی کو گہرا اور رازدار دوست نہ بناؤ۔ بطانة کے معنی ہیں ولی، دوست، رازدار اور بھیدی۔ کپڑے کا باطنی استر جو جسم سے ملا رہے وہ بھی بطانہ کہلاتا ہے۔ یہ بطن سے مشتق ہے۔ بطن کا استعمال ہر شے میں ظہر کے خلاف ہوتا ہے۔ اوپر کی جانب کو ظہر اور اندر کی جانب کو بطن بولتے ہیں، اور کپڑے کے اوپر کے حصے کو ظہار اور اندرونی اور نیچے کے حصے کو جو جسم سے ملا رہے جیسے استر وغیرہ کو بطان کہتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ وہ اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، یعنی وہ اس کو نہایت مرغوب و محبوب ہے، اسی طرح بطان الثوب سے بطور استعارہ ولی، دوست اور متعمد جو باطنی امور کا رازدار ہو، اس کے لیے بطانة کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی لغت کی مشہور معروف کتاب لسان العرب میں بطانة کے معنی اس طرح کیے ہیں، یعنی بطانة الرجل، کسی شخص کے ولی اور رازدار دوست اور اس کے معاملات میں دخول کو کہا جاتا ہے، جس سے وہ اپنے معاملات میں مشورہ لے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی ملت والوں کے سوا کسی کو اس طرح کا معتمد اور مشیر نہ بناؤ، اس سے اپنے اور اپنی ملت و حکومت کے راز کھول دو گے۔ اسلام نے اپنی عالمگیر رحمت کے سائے میں جہاں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، نفع رسانی اور مروت و رواداری کی غیر معمولی ہدایات فرمائیں، اور نہ صرف زبانی ہدایات بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات میں اس کو عملی طور پر رواج دیا، وہیں عین حکمت کے مطابق مسلمانوں کی اپنی تنظیم اور ان کے مخصوص شعائر کی حفاظت کے لیے یہ احکام بھی صادر فرمائے کہ قانون اسلام کے منکروں اور باغیوں سے تعلقات ایک خاص حد سے آگے بڑھانے کی اجازت مسلمان کو نہیں دی جا سکتی، جس سے فرد اور ملت دونوں کے لیے ضرر اور خطرے کھلے ہوئے ہیں۔
اور یہ ایسا صریح، معقول، مناسب اور ضروری انتظام ہے جس سے فرد اور ملت دونوں کی حفاظت ہوتی ہے جو غیر مسلم اسلامی مملکت کے باشندے ہیں یا مسلمانوں سے کوئی معاہدہ کیے ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی حفاظت کے لیے انتہائی تاکیدات اسلامی قانون کا جز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے کسی ذمہ کو ستایا تو قیامت کے روز اس کی طرف سے میں دعوے دار بنوں گا، اور جس مقدمے میں میں دعوے دار ہوں تو میں ہی غالب رہوں گا۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، مجھے میرے پروردگار نے منع فرمایا ہے کہ میں کسی معاہدے یا کسی دوسرے پر ظلم کروں۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، خبردار جو کسی غیر مسلم معاہدے پر ظلم کرے یا اس کے حق میں کمی کرے یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے یا اس سے کوئی چیز بغیر اس کی دلی رضامندی کے حاصل کرے تو قیامت کے روز میں اس کا وکیل ہوں گا۔ لیکن ان تمام مراعات کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی جماعت اور ملت کی حفاظت کے لیے یہ ہدایات بھی دی گئیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنا گہرا دوست اور رازدار نہ بنایا جائے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہاں ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو بڑا اچھا کاتب ہے، اگر اس کو آپ اپنا یا میرا منشی بنا لیں تو بہتر ہو۔ اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کو میں ایسا کروں تو مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسرے ملت والے کو رازدار بنا لوں گا، جو نص قرآن کے خلاف ہے۔ یعنی اس زمانے میں حالات میں ایسا انقلاب آیا کہ یہود و نصارہ کو رازدار اور امین بنا لیا گیا، اور اس ذریعے سے وہ جاہل اغنیاء و امراء پر مسلط ہو گئے۔ آج بھی کسی ایسی مملکت میں جس کا قیام کسی خاص نظریے پر ہو، وہاں اس نئی روش کے زمانے میں بھی کسی ایسے شخص کو جو اس نظریے کو قبول نہیں کرتا مشیر نہیں بنایا جا سکتا۔ آیت مذکورہ میں اس حکم کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے، لا یألونکم خبالا، یعنی وہ لوگ تمہیں وبال و فساد میں مبتلا کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے اور تمہارے دکھ پہنچنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ بعض تو ان کی زبانوں سے ظاہر ہو پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اور بھی بڑھ کر ہم تو تمہارے لیے نشانیاں کھول کر ظاہر کر چکے ہیں، اگر تم عقل سے کام لینے والے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی بھائیوں کے سوا کسی کو بھیدی اور مشیر نہ بنائیں، کیونکہ یہود ہوں یا نصارہ، منافقین ہوں یا مشرکین، کوئی بھی جماعت تمہاری حقیقی خیر خواہ نہیں ہو سکتی۔ وہ ہمیشہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ تمہیں بے وقوف بنا کر نقصان پہنچائیں۔ البتہ وہ نقصان تمہارا دنیاوی ہو یا دینوی، تمہارے لیے خرابیوں میں مبتلا کرنے کے لیے آرزو کرتے ہیں کہ تم کسی تکلیف میں ہو، اور نہ کسی تدبیر سے تم کو دینی یا دنیاوی ضرر پہنچاتے ہیں۔ یہ دشمنی یا ضرر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن بسا اوقات عداوت، غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر کھلم کھلا بھی ایسی باتیں کر گزرتے ہیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ فقرہ کافرانہ ذہنیت کا پورا ترجمان ہے۔ اس کے اندر گہری تعلیم اس بات کی آ گئی کہ کوئی غیر مسلم کسی حال میں مسلمانوں کا حقیقی دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔
اس کے بعد فرمایا گیا ہا انتم اولائی تحبونہم، یعنی تم ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو اور یہ تم سے ذرا محبت نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے۔ کہہ دیجئے کہ تم غیظ و غضب میں مرتے رہو، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ کیسی بے موقع بات ہے کہ تم ان کی دوستی قدم بھرتے رہو، اور تمہارے دوست نہیں بلکہ جڑ کاٹنے والے دشمن ہیں۔ اس کافرانہ ذہنیت کی مزید توضیح یہ ہے، ان تمسسکم حسنۃ، یعنی ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھی حالت پیش آ جائے تو یہ ان لوگوں کو دکھ پہنچاتی ہے، اور اگر تم پر کوئی بری حالت آ پڑتی ہے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ پھر منافقین کے کید و مکر اور شدید مخالفین کی عناد اور مخالفت کے نتائج سے محفوظ رہنے کا آسان اور سہل الاصول یہ نسخہ بیان کیا گیا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کیے رہو تم ان کی چالیں ذرا بھی نقصان نہ پہنچائیں گی۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے صبر و تقوی کو صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ دوسری آیت میں بھی ایک مؤثر علاج کی حیثیت سے بیان فرمایا۔ اسی رکوع کے بعد دوسرے رکوع میں ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اس میں امداد غیبی کا وعدہ انہی دو شرطوں یعنی صبر اور تقوی پر موقوف رکھا گیا۔ سورہ یوسف میں فرمایا انہ من یتقی ویصبر، اس میں بھی فلاح و کامیابی صبر و تقوی کے ساتھ وابستہ فرمائی گئی ہے۔ اور دوسری جگہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس میں بھی فلاح و کامیابی کو صبر و تقوی پر معلق کیا گیا ہے۔ صبر و تقوی مختصر عنوان کے اندر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے، عوامی اور فوجی نظم و نسق کا ایک کامیاب ضابطہ بڑی جامعیت کے ساتھ آ گیا۔ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل اختیار کر لیں تو ان کے دین و دنیا کے لیے وہی کافی ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔